اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب, میجر جنرل سمریز سالک صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا عاصم صاحب سے شروع کر لوں. عاصم صاحب ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارک ہو, بلکہ قوم کو مبارک ہو کہ جناب چھٹا جہاز بھی آپ لوگوں نے کنفرم کر دیا کہ جناب وہ بھی آپ لوگوں نے ہٹ کیا, وہ بھی گرایا آپ لوگوں نے. اور آپ لوگ انتظار کر رہے تھے, اکارڈنگ ٹو دا ایئر چیف, ہمارے پاکستان کے ایئر چیف جو ہیں وہ اس وقت تک کوئی چیز سامنے لے کے نہیں آتے جب وہ 100% شور نہ ہوں. سو اس لیے چھٹے جہاز کی کنفرمیشن چیک کر کے, کاؤنٹر چیک کر کے پھر آپ لوگوں نے سامنے لوگوں کے لے کے آئے ہیں کہ چھٹا جہاز بھی آپ نے انڈیا کا گرایا تھا. میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ on that very day جہاں پہ آپ نے رافیل جیسے جہاز کو ہٹ کیا, 3 جہاز گرائے, اور دنیا جو ہے اس نے کبھی پہلے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جناب کوئی رافیل طیارہ جو ہے وہ ہٹ ہوا ہو اور گرا ہو. سو کیا ہوا کیا تھا اس دن جی؟ السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. پہلے تو آپ نے جو چھٹے جہاز کی بات کی جی, میں شارٹلی اس کا بتا دوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دا پائلٹ جس نے یہ جہاز گرایا, اور پھر پاکستان ایئر فورس کو جس نے بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو کلیم نہیں کیا جب تک وہ کنفرم نہیں ہو گیا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری چیف کی پالیسی ہے کہ وی ول ناٹ کلیم اینی ایئر کرافٹ انٹل انلیس اٹ ہیز بین کنفرم. باقی جی اب آ جاتے ہیں کہ جی واٹ ہیپنڈ آن دی نائٹ آف 6 of 7. یہ اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ. پہلی چیز یہ ہے کہ جی انڈیا میں اور پاکستان میں کبھی بھی ایسی جنگ نہیں ہوئی جہاں پہ ہماری ٹوٹل بی وی آر فائٹ ہو. بی وی آر فائٹ از بیونڈ ویژول رینج فائٹ. جب آپ دوسرے پہ میسائل داغ دیتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, اور میسائلز کی رینجز جب 150 کلومیٹر سے زیادہ ہوں تو یہ بی وی آر کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو ساری لڑائی لڑی گئی یہ ہماری اپنی ٹیریٹری میں رہتے لڑی گئی اور ان کے جہازوں نے اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے لڑی. سو دی باؤنڈری واز نیور وائلیٹڈ. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ تھی کہ یہ رات کے وقت ساری فائٹ ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 120-25 جہاز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھا ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے اپنی اپنی ٹیریٹری میں ہیں, اور بی وی آر میزائل کو امپلائی کرنے کے لیے اپنی اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر آبویسلی کیونکہ پاکستان کے پاس J-10 ہے اور J-10 پہ PL-15 میزائل لگا ہوا ہے. PL-15 میزائل کی رینج جو ہے رافیل کے میزائل میٹیور سے زیادہ ہے, اور اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہوا وہ ان کو اب ہوا ہے. جس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا تو پاکستان نے ان کے اوپر پہلے میزائل داغ دیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتے. اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا پاکستان ایئر فورس کو, اور پھر ان کی سکل کا اور ان کی پائلٹ ایبلٹی کا کہ انہوں نے ایک تو 6 جہاز گرائے اور پھر اس کے بعد ایکسٹریکیٹ کر کے آگے بغیر کسی نقصان اٹھائے. یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ایک یہ بہت ہی انٹینس بیٹل تھی ایئر کامبیٹ کی, جس کے اندر ہم نے دشمن کو نقصان بھی پہنچایا, اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی کیم اپ ود دی ہیڈ ہائی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسی بیٹل ہے جو کہ پرابلی کاپی بک ہوگی فار دی جنریشنز ٹو کم اینڈ سی. اور میرا نہیں خیال کہ ورلڈ وار کے بعد, ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی ایسی اتنی بڑی ایئر بیٹل ہوئی ہو جس کے اندر 150 جہاز آپس میں لڑے ہوں, بی وی آر بھی ہوں, اپنی ٹیریٹری میں بھی رہ کے لڑے ہوں, اور وہ بھی رات کو. اچھا ایک چیز اور سمجھائیے گا ہمیں. آپ نے کہا کہ جناب کسی نے بھی ٹیریٹری جو ہے یا ایئر سپیس جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کی, نہ انڈیا نے کی نہ پاکستان نے کی. اور لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو ان کی جو سٹرپس تھیں یا ان کے بیسز تھے ان کو بھی ہٹ کیا, اور اگر کیا تو اس کے اندر ان کے جہاز موجود تھے ہینگرز میں, یا انہوں نے کسی سیف سائٹ پہ ان کو جناب پش کر دیا تھا, یا واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اوور دیئر جی آن دا بیسز, انڈین بیسز؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ بیسز کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا فیز 2 تھا 10 تاریخ کو جو ہم نے اٹیک کیا, اور جس رسپانس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی دس رسپانس ول بی پیونیٹیو. اس کے اندر اگین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ پاکستان ایئر فورس نے ایک بڑا میسو آپریشن کیا ان سنک ود دی آرمی, جنہوں نے میسائل داغے اور پھر انہوں نے آرٹلری کا فائر کیا اکراس دی بارڈر اینڈ دی LOC.
اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ذہن میں رکھنے کے لیے ہے کہ جی ہم نے وی ہیڈ گینڈ ایئر سپریورٹی، اور انڈیا کا کوئی جہاز جو ہے نا وہ بارڈر سے 300 کلومیٹر کے نزدیک نہیں آیا. دے ور فلائنگ ود ان دیئر اون ٹیریٹری. اور اس میں جو پاکستان ایئر فورس نے ان کو نقصان پہنچایا وہ تھا وی اٹیک 34 ٹارگیٹس. ان 34 ٹارگیٹس میں کو جب ہم نے اٹیک کیا اس کے اندر 14 ایئر فیلڈس تھیں اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے ٹارگیٹس تھے. اور aim was to be very punitive and it was an attack against their ground facilities. اس کے وہاں پہ جو ان کے ایسٹس تھے ان ساروں کے اگینسٹ ہوا. یہ جو چیز آپ پوچھیں کہ جی جہازوں کا گراؤنڈ پہ کتنا نقصان ہوا، یہ تو ابھی جو بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ جو ہے دیٹ از ان پروگریس. یہ اسی وقت پتہ چلے گا. وی آر ناٹ لائک انڈینس کہ وی ول کلیم کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایئر فورس کی پالیسی ہے کہ ہم صرف وہ چیز کلیم کرتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور اب اس کا جو جواب جو ہے ود دی پیسیج آف ٹائم ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا انڈینس کا، جس کے اندر ان کے S-400 بھی ٹارگیٹ کیے گئے. ان کی 2 سائٹس تھیں برامس میسائل کی، وہ اٹیک کی گئیں. اس کے علاوہ بہت سارے ٹارگیٹس ہیں جن کو اٹیک کیا گیا. ناٹ اونلی دس، پاکستان ایئر فورس اٹیک دیم ان دی سائبر ڈومین. یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی. 70% آف انڈیا وینٹ ان ٹو ڈارکنیس. ان کی جو ایئر فورس کی جو سائبر فیسلٹیز تھیں دے وینٹ آف لائن. ان کے کافی سارے جو تھے موبائل نیٹ ورکس اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس دے وینٹ آف دا لائن. اور ان کی کافی ساری امپورٹنٹ آرگنائزیشنس کی جو سائٹس تھیں وہ بھی جو تھیں ناکارہ بنا دی گئی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا جو ڈومین تھا EW کا، EW میں بھی ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ڈیورنگ دی آپریشن اینڈ سبسیکوینٹلی. اینڈ دین اینٹی ڈرون آپریشنس، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ 6 اور 7 کے بعد انڈین ایئر فورس نکارہ بنا دی گئی تو دے ور ناٹ ڈیئرنگ ٹو کم اکراس دا بارڈر. بیکاز دے ور ناٹ ڈیئرنگ ٹو کم اکراس دا بارڈر ان کے پاس چوائس کیا رہ جاتی تھی؟ ٹو یوز دیئر ڈرونز. دے یوز دیئر ڈرونز. اور وہ بھی آپ دیکھیں جی کلوز ٹو 100 ڈرونز ور ڈاؤن بائی دی پاکستانی سائڈ. یہ کائنیٹکلی بھی گرائے اور نان کائنیٹک طریقوں سے بھی گرائے گئے. مین چیز یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم ہے جو کہ کائنیٹکلی ایڈریس کرتا ہے ٹارگیٹس کو اور ان کو شوٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور ہمارے پاس نان کائنیٹک مینس بھی ہیں اور وہ بھی ایک ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. سو آل ان آل اٹ واز اے ویری میسو آپریشن وچ واز لانچ اگینسٹ دی انڈینس. اور اس کا جو ہے ابھی تو جو وقت گزر رہا ہے ان کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے اور جب پتہ چل رہا ہے کہ جی کیا کیا نقصان ہوا ہے. اور آبویسلی ہماری بھی اسیسمنٹ از ان پلیس اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی ود دی پیسیج آف ٹائم. اچھا ایئر مارشل صاحب ایک چیز سمجھائیے گا ہمیں، کیونکہ یہ ڈرونز کے بارے میں سب جاننا چاہیں گے، ہم لوگ بھی جاننا چاہیں گے، ہمیں ایجوکیٹ کریں اس پہ کہ کیا مینز ہوتے ہیں کہ اس میں کینیٹک اور نان کینیٹک مینز کی بات کی آپ نے کہ ڈرون کو گرانے کے مینز ہوتے ہیں. سو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس اس کے کیا 3 طریقوں سے اس کو گرایا جا سکتا ہے ڈرون کو، یا کیسے گرایا جا سکتا ہے، یا کیا ڈرون کو کیسے ہم لوگ گرا سکتے ہیں؟ اس کو آنے دیتے ہیں یا وہ خود ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے یا اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، یا وہ آتے ہیں یہاں پہ ڈرونز کی اس لیے آتے ہیں کہ ہماری جناب پلیسمنٹس جو ہوئی ہیں، ڈپلائمنٹس جو ہوئی ہیں، چاہے وہ جہازوں کی ہوں چاہے وہ میزائلز کی ہوں، وہ ساری ٹریک کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو آنے دیا گیا اور اس کے بعد انہیں ہٹ کیا گیا. کیا what happened جی وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. دیکھیں جی جب کوئی ایریل انٹروژن ہوتی ہے تو اس کا بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا دور آپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہی وہ بارڈر کے اوپر آئے تو آپ اس کو بفور اٹ پینیٹریٹس انٹو یور ٹیریٹری، جو ہی وہ ٹیریٹری کے اندر آئے گا آپ اس کو مار دیتے ہیں. یہ بیسک کائنیٹک اصول تو یہ ہے. اور پھر نان کائنیٹک اصول یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جب نان کائنیٹک میز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کے جو سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے جو ڈیٹا لنکس ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو پیچھے سے گائیڈنس اس کو مل رہی ہے وہ نہ مل سکے، یا جو اس کی اپنی جو سسٹم آن بورڈ ہیں ان کے اندر ایرر انڈیوس کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکوریسی سے وہاں نہ جا سکے اور جو اس کو کمانڈ دی جا رہی ہے وہ پوری نہ کر سکے. سو دیز آر بیسکلی 2 تھنگس. ایک تو آپ اس کی جو کائنیٹکلی جو فزیکلی اس کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں،
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایررز انڈیوس کرتے ہیں سسٹم کے اندر جو پیچھے سے اس کا لنک یا ٹوٹ جائے یا اس کے اندر جو بھی اگر ایٹونومس موڈ کے اوپر وہ آ رہا ہے اور خود کار طریقے سے وہ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں بھی ایرر انڈیوس کر دیا جائے. سو یہ دو مین چیزیں ہیں یو نو ایڈریس دی اٹیک بائی دی ڈرونس. اور پھر یہ والے بھی آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ ہمارے پاس اپنے سسٹمز ہیں, ہماری آرمی ایئر ڈیفنس کے پاس بھی اور ہماری ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس کے پاس بھی یہ سسٹمز ہیں جس سے ہم ڈرونز کو جو ہے یہ جیم بھی کر سکتے ہیں اور ان کو شوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی انٹرسیپٹ نہیں ہوتا تو وہ آبویسلی پھر اس کے بعد جب وہ جو ٹرمینل ڈیفنسز ہوتی ہیں وہ پھر ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ جب وہ ٹارگٹ کے اوپر یا کسی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کو کائنیٹک مین سے گرا دیتے ہیں. اچھا چلیں, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا ہمیں. میں جنرل صاحب کی طرف تھوڑا جانا چاہوں گا. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب کچھ ہم نے اپنی جو انڈیا کی ہیجمنی تھی اس ریجن میں جو وہ بنانا چاہ رہا تھا وہ تو اٹس ہسٹری ناؤ, وہ تو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. سو وہ جو تھانے داری والا تھا اس کا امیج جو بنایا ہوا تھا, یہ اس نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا ہوا تھا انڈیا نے پوری دنیا میں, وہ تو اٹس گون رائٹ. اب اس کا جو رول ہے اس ریجن میں وہ ری ڈیفائن ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے بریدنگ سپیس ڈھونڈ رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے, پہلے ذرا اس پہ بات کر لیں. انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ تو بعد میں ہم ایڈریس کر لیں گے. ریکولیکٹ کر رہا ہے یا پھر سٹرائک بیک کرے گا, اس پہ کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, میرے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفیٹ وکٹری دونوں کو ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک, دونوں اینڈس پہ. ٹھیک, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, انڈیا کو ڈیفیٹ کا سامنا ہے, لیکن ان کی جو ایروگینس ہے, جو گھمنڈ ہے, وہ انہیں نہیں الاؤ کر رہا کہ وہ اس کو اوپن ہارٹڈلی ایکسیپٹ کر سکیں. کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. ایون امریکہ نے جب افغانستان سے نکلا ہے تو دے آلسو ڈنٹ ایکسیپٹ کہ جی ہم وی آر ڈیفیٹڈ. تو یہ تو ان کا ایک تو یہ پارٹ ہے کہ انہوں نے جو اس کو کیسے وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ اس کا جو ریجنل ایک پولیس مین کا رول تھا یا یو ایس کے بہاف پہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول تھا, وہ اس پہ پہلے بھی کویسچنز ریز ہو رہے تھے کہ انڈیا کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے دیٹ از بیسڈ آن کانفلکٹ. ہاؤ کین اے کنٹری جس کا اسٹریٹجک تھاٹ ہی کانفلکٹ پہ بیسڈ ہو وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیسے دے سکتا ہے؟ تو سیکیورٹی پرووائڈر تو وہ ہوگا جس کی سوچ جو ہے وہ بینیولنس اور اچھی ہوگی. اب وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت سیریس ڈینٹ پڑا ہے, اور یہ جو جنگ ہے اس کی ریوربریشن جو ہے نا وہ آل اوور دا ورلڈ فیل کی گئی ہیں. میں پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک اسیمیٹری ہے, مطلب انڈیا از لارجر دین اس, تو سملر اس سے زیادہ اسیمیٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. چائنا از مچ لارجر پوٹینشلی ان ملٹری ٹرمز اینڈ اکنامک ٹرمز, ہر لحاظ سے. تو مجھے اس وقت بھی یہ فیل ہوتا تھا کہ انڈیا ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ اٹ. جو کچھ اس کو پریپیئر کیا گیا اس کی ان ایڈیکویسیز کو ایڈریس کیا جائے گا جو اس دفعہ سامنے آئی ہیں. آئی ڈونٹ فور سی کہ کوئی امیڈیٹ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں یا ایون مڈ ٹرم میں بھی کہ کوئی مطلب 4 ماہ 5 ماہ ان منتھس کوئی ایسا ریورسل ہوگا, کیونکہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے ود انوالومنٹ آف تھرڈ پارٹی دیٹ از امریکہ. 3 راؤنڈز ہو چکے ہیں ٹاکس کے بٹوین دا ڈی جی ایم اوز. سو یہ پروسیس ایک دم ریورس نہیں ہوگا میری اسیسمنٹ میں. ہاؤ ایور وہ اپنی جو کمیاں ہیں ان کو ایڈریس کریں گے فار اینی فیوچر دیٹ مے کم اپ آفٹر 1 year, آفٹر 2 years, something like couple of years it may come up again. لیکن سب سے بڑا کویسچن اس وقت یہ ہے جو اپ ہیول آیا ہوا ہے انڈیا میں, پولیٹیکل اپ ہیول, وہ کیسے تھمتا ہے؟ کیا بی جے پی مودی مینیجز ٹو سروائیو, کیا آگے اس کے آگے ریپریکشنز کیا آتی ہیں؟ دیٹ ول ڈیسائڈ دا فیوچر کورس آف ایکشن. ایئر مارشل صاحب اگر آپ اپنی انپٹ دے دیں اس میں, جنرل صاحب سے بھی لے لیتا ہوں لیکن آپ بھی اگر انپٹ دے دیں. میں ذرا انٹرنل اگر بات کرنا چاہوں انڈیا کے اندر کے حالات کی, کہ اگر بی جے پی موڈی فارغ بھی ہو جاتا ہے, موڈی ویسے تو ہی از آن ہز وے آؤٹ, لیکن اگر وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے, اس کی حکومت گر بھی جاتی ہے, تو کیا کوئی بھی اگر حکومت آئے یا بی جے پی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جائے یا فار دیٹ میٹر کانگریس آ جائے, تو وہ اس کے کوئی تھاٹ پروسیس ڈیفرنٹ ہوگا یا وہ اسی طرح لے کے چلیں گی ساری چیزوں کو آگے؟ ایئر مارشل صاحب, وڈ یو لائک ٹو گیو یور انپٹ آن دس ون؟
مسٹر مودی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے اور یہ جھنڈا انہوں نے اکیلا نہیں پکڑا ہوا. ان کی اس وقت جتنی بھی ٹاپ انڈین لیڈرشپ ہے, دے آل آر انوالوڈ ود دا سیم پولیٹیکل تھنکنگ. تو پولیٹیکل تھنکنگ تو ان کی چینج نہیں ہوگی. دی اونلی ڈفرینس بٹوین دا ٹو از کہ ایک ذرا زیادہ ویشس ہے اور ایک کم ویشس ہوگا. میرے تو خیال میں کوئی چیز چینج نہیں ہوگی بیسکلی. اچھا, ایئر مارشل صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی چینج نہیں آئے گا, کوئی تھوڑا سا میلو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا ان کا؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں دو ڈائمینشنز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو ڈائمینشن یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی انڈیا کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. سو لاجیکلی اسپیکنگ اس کو چائنا کے لیے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اگر اس کو اس نے کنٹیسٹ کرنا ہے. لیکن انڈیا باک ڈاؤن ہوا ہے, انڈیا از انٹینگلڈ ود پاکستان. سو اس کی ساری انرجی ادھر لگ رہی ہیں, ویئر اس کا آبجیکٹو کچھ اور ہے. سو یہ جو بھی ایپیسوڈ ابھی اگر میں چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو چائنا کی بھی ایمفسس یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو دشمن ہے وہ کہیں اور لگا رہے بجائے اس کے کوئی میرے اوپر آئے. ٹھیک, ایک تو یہ ڈائمینشن ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروڈنس آن دا پارٹ آف انڈینز ول ڈیمانڈ کہ وہ اننیسیسری دوسری جگہوں پہ نہ پھنسیں, اس جگہ پہ فوکس کریں جہاں پہ ان کا مین ایشو ہے. بیکاز فیوچر جو ہے دیٹ ول ڈیسائڈ کہ جب جس طریقے سے چائنا رائز کر رہا ہے کہ انڈین اوشن کا کیا سٹیٹس ہوگا, جس کو انڈیا کہتا ہے میری پرسنل لیک ہے, چائنا کہتا ہے گلوبل کامنز ہیں. تو یہ جو فیوچر رائولری ہے 21st سینچری کی وہ انڈین اوشن میں لڑی جائے گی, اس پہ ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا ڈائمینشن ہے کہ جیسے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیکولر مزاج ہے, پی ایم ایل این کا اپنا مزاج ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا مزاج ہے, پی ٹی آئی کا اپنا مزاج ہے, اسی طریقے سے انڈین پارٹیز کا بھی ایک مزاج ہے. کانگریس جو ہے دیٹ از مور سیکولرسٹ ایز کمپیئر ٹو بی جے پی. بی جے پی از مور نیشنلسٹ. ایک اور ڈائمینشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے کا آپ دیکھیں, ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بنگلہ دیش کا ایک ریجن ہے, ویری ڈیفیکلٹ نیم, جہاں پہ کہ چائنا ایئرپورٹ بنا رہا ہے, دیٹ ول افیکٹ سلیگوری کوریڈور. ایک طرف وہ دوکلا میں بیٹھا ہوا ہے بھوٹان کے ریجن میں, اس سائڈ سے فزیکل ایک ایکسیس ہے ٹورڈز سلیگوری, دوسری طرف ایئرپورٹ بن رہا ہے بنگلہ دیش میں. اندر ڈیولپمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ اروناچل پردیش میں چائنا نے 27 فیچرز ہیں, جغرافیکل فیچرز اور ریزیڈینشیل ایریاز جن کے نام چینج کر دیے ہیں, کلیمنگ کہ یہ ہمارا ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جن کو انڈیا کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دا لیسر ایول وڈ بی کہ انہی کا لیٹ سے ایک کوئی اور آ جاتا تو پھر یو آر رائٹ کہ شاید اتنا زیادہ میلو ڈاؤن نہ ہو. لیکن اگر ایک بڑا چینج آ جاتی ہے تو پھر آئی فور سی کے چینج ہوگی. ایئر مارشل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب کہ جناب جیسے چائنا نے کچھ علاقوں کے نام اپنے, میں ذرا سادے لفظوں میں بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے ایئر مارشل صاحب, تو یہ جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب کہ جناب یہ جو کچھ علاقوں کے نام چائنا نے چائنیز نیم رکھ دیے ہیں وہاں پہ, اور وہ دے کلیم کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہمارا ایریا ہے, ہماری ٹیریٹری ہے. اس سائڈ پہ اگر ہم جائیں, اس سائڈ پہ جہاں پہ انڈیا کا بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ, یا کانفلکٹس جو آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں چائنا کے ساتھ انڈیا کے, وہ اس سے اس کو کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اس کا کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے انڈیا کے اندر؟ دیکھیں جی, انڈیا کو ایک تو چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک ملک ہے ساؤتھ ایشیا کا اور ایشیا کا, اور اگر جس طرح وہ اپنی ہیجمنک ڈیزائنز اور وہ جو ہے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بننے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ نہیں ہیں. اور آپ آج یہ دیکھ لیں کہ یہ والی جو چائنیز گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے فار چینجنگ دا نیمز, دس کلیئرلی شوز کہ دے ہیو کٹ انڈینس ٹو سائز. آج مودی صاحب نے یہ والا جو ہے ریسنٹ انسیڈنٹ کے بعد اپنے آپ کو زیرو کر دیا ہے. ہی ہیز براٹ دی انٹائر ریسپیکٹ ٹو زیرو اینڈ ٹو ایشز. آج دی انڈیا اکھنڈ بھارت تھنگ ہیز آل کرمبلڈ. where is their sovereignty now? where is their integrity now? یہ آپ دیکھیں مسٹر ٹرمپ کے جو انٹرونشن تھی اینڈ دا وے ہی ہیز بین گیونگ اسٹیٹمنٹس, وہ ساری اگر آپ ان کو بٹوین دا لائن دیکھیں تو دے ویری کلیئرلی انڈیکیٹ دیٹ ویئر انڈیا اسٹینڈس ٹوڈے. انڈیا اسٹینڈس ایز اے ویک کینڈیڈیٹ in front of the Indians and Americans as far as
their present status is concerned. اگر آج وہ اتنے اچھے ہوتے تو یہ بات چیت اس طرح نہ ہو رہی ہوتی. گورنمنٹ کدھر گیا ان کا کہ وی ول ناٹ ٹاک ٹو پاکستان. اب امریکہ نے کہا تو دے اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک. امریکہ کے پاس گئے دے وانٹیڈ سیز فائر. سو آپ اس کو دیکھیں اوور آل سچویشن کے اندر دی انڈینز آر آن دا بیک فٹ. اور ابھی جب وہ بیک فٹ پہ آئیں گے تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے سی چینج ان دا ریجن آلسو. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جی اگر ہمارے ریجن میں پیس آئے گا, فیوچر آف دی ورلڈ اکانومی از ان ایشیا, اینڈ اف دی اکانومیز تھرائیو تو ایوری بڈی ول پراسپر. اور یہ سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہے اکانومی کی ایشین کنٹریز کے اندر وہ یہ انڈینز ہیں. دے آر ناٹ لیٹنگ اینی کنٹری اسٹیبلائز, اور اپنی وہ جو ہے اکانومی کو تھرائیو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور تھپڑ مارا وہ ابھی جو ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ان کے منہ پہ کہ جی آپ ہماری جو ہے انڈسٹری واپس ہمارے ملک میں لائیں, اینڈ نو مینوفیکچرنگ آف دی امیریکن اکوپمنٹ, اینڈ اسپیشلی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایپل موبائل فونس کی جو پروڈکشن ہے, ہاں جی ایپل کے لیے دیٹ شوڈ بی شفٹڈ ٹو بیک ٹو امیریکا. تو اٹ از اے ویری بگ چینج. یہ میں آپ کو بتاؤں دی ایونٹس ہیو ایکچولی ایدر کلوڈیڈ اور ہیو اسپرنگڈ چینج ان دی پریزنٹ سسٹم آف دا ورلڈ آرڈر کہ کہاں پہ ویئر انڈیا اسٹینڈس ٹوڈے اینڈ ویئر اٹ وڈ بی اسٹینڈنگ ان فیوچر. تو ایئر مارشل صاحب, اگر میں جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ انڈیا کا رول, میں تو کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا رول اب ری ڈیفائن ہوگا, ٹھیک ہے, اور کہ اس کی ہیجمنی یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. ہی از گون, ہی از ہسٹری, انڈیا از ہسٹری. سو ایز فار ایز دا ہیجمنی از کنسرنڈ, سو وہ میں جو ری ڈیفائن کی بات کر رہا تھا وہ آلریڈی ری ڈیفائن ہو چکا ہے رول اس کا, کہ ابھی مزید ہونا ہے اس کا ری ڈیفائن رول اس ریجن میں. دیکھیں جی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ جو 10th مئی ہے نا, اٹ ہیز میڈ اے لاٹ آف ڈفرنس واٹ از گوئنگ ٹو بی پوسٹ 10th مئی. ابھی جو ہے نا یہ 10th مئی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا ڈیفائننگ نمبر ہے, یہ جس کے اوپر کہ وی ول ٹاک آف 10th مئی بفور اینڈ آفٹر. سو بفور جو تھا وہ اب جو انڈیا کی ہیجمنی, انڈیا کی پرو انڈین چیزیں ہونا یا ان کے تھنگس گوئنگ ٹو دیئر فیور اینڈ پیپل یو نو اسپیکنگ گڈ آف انڈیا تو اور تھنکنگ گڈ آف انڈیا. اب پوسٹ 10th مئی جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دی رول فار انڈینز ول بی ری ڈیفائنڈ اینڈ آئی وڈ تھنک دیٹ اٹ ول شرنک. It will shrink to quite an extent because the Indians are not going to be what they were before 10th. Post 10th, it has changed. On the lighter side, Mr. Modi کا جو تھا نا جو lucky number وہ 8 تھا, تو اب یہ جو ہے نا 10th میں he should take it as his unlucky number because 10th has actually changed the fate for India. نہیں, آن دا لائٹر سائڈ میں بھی ایئر مارشل صاحب ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. لکی نمبر ان کا جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیلیفورنیا میں, کیونکہ وہاں پہ لا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے. تو سو لکی پرسن وہاں پہ جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ را از ویری مچ ایکٹیو ان دس تھنگ. سو وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا کوئی ساتھی مل جائے ان کو مودی کا. جن صاحب میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے جو کی جا رہی ہے کہ دونوں ملک جو ہے پاکستان اور انڈیا, ٹرمپ از اسٹریسنگ دس تھنگ کہ اس پہ ٹریڈ پہ بات کریں, ٹریڈ کو زیادہ بیچ میں اس پہ لیول پہ آئیں اور اس کو انگیج کریں. وہ آپ کے خیال میں از دیٹ پاسبل کور ایشوز ایڈریس نہ ہوئے ہوں اور ٹریڈ شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا, ساؤتھ ایشیا اوور آل لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے, کیا سکتے ہیں مربوط نہیں ہے, ٹھیک ہے, کنیکٹڈ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک, کیونکہ یہاں پہ کانفلکٹ بہت زیادہ ہے جی, اور کمپارٹمنٹلائزڈ ہے, کمپارٹمنٹس ہیں. انڈیا ہمارے لیے بیریئر ہے ٹو ایکسیس بھوٹان اینڈ نیپال اینڈ بنگلہ دیش. وی آر بیریئر فار انڈیا ٹو ایکسیس افغانستان اینڈ ایران. افغانستان میں ایک بہت لمبے عرصے کے لیے کانفلکٹ رہا ہے, دیٹ از اے بیریئر فار اس ٹو گو ٹو یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک. تو ساؤتھ ایشیا کمپارٹمنٹلائزڈ ہے, فریگمنٹڈ ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے, 500 ملین پیپل آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. میں نے اگر آپ کو فگر کوٹ کروں کہ ہم آپس میں جو تجارت کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے جو ملک ہیں وہ 6% ہے. 6% ہے, 2% ہے جنرل صاحب؟ 6%. اچھا, کیونکہ 94% یورپین کنٹریز کرتی ہیں آپس میں 98%. یس, اور ہم لوگ
जो हम विद इन साउथ एशिया जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं दैट इज 6%, जो बाहर हम करते हैं इस इलाके से बाहर दैट इज 94%। जी मैं एक और आपको फिगर देता हूँ, जो कनेक्टिविटी है उसकी ये स्टेट है कि हमारे रीजन में 7% टेलीफोन कॉल्स आर इंट्रा रीजन। अच्छा सर। यही फिगर फार ईस्ट में आसियान रीजन में 71% टेलीफोन कॉल्स आर इंट्रा रीजन। अच्छा। सो जो ट्रेड है वो तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे अपने हक में है। अच्छा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ट्रेड करें, ठीक। डेफिनेटली एक तो ये कि जो ट्रेड हमारी पाकिस्तान की या इंडिया की अमेरिका के साथ है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप कैन यूज़ एज अ लेवरेज। ठीक है। अगर उन्होंने किसी को एक पर्टिकुलर बात के ऊपर मनाना है, चेंज ऑफ एटीट्यूड और चेंज ऑफ बिहेवियर। और दूसरा ये कि अगर हम आपस में भी ट्रेड करते हैं, इस वक्त बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, जब हम एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, जब हम एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयार नहीं, जब हम सार्क जो है वो डेड पड़ा हुआ है। और आप ये देखें कि ये सार्क का डेड पड़ना होना इज़ बेसिकली नथिंग बट इंडियाज़ मैकिनेशंस। ठीक। टाइम वापस आ रहे हैं। एक वो टाइम था जब सार्क बना था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े अच्छे रिलेशंस थे। ठीक। उधर भी वहाँ पे वो एक मिलिट्री रूलर थे, यहाँ पे भी मिलिट्री रूलर थे। एक सार्क का सोचा गया और सार्क बनाया गया। ठीक है। अब जबकि दोबारा से वही सिचुएशन आ रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और सार्क अभी भी डेड पड़ा हुआ है। उस मतलब है मैं ये समझता हूँ कि इंडियन हटदर्मी की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम है, पूरा रीजन सफ़र कर रहा है। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल साहब ज़रा समझाइएगा हमें कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, जाके विज़िट करते हैं और लोगों से मिलते हैं, एयरफोर्स के लोगों से मिलते हैं, आर्मी के लोगों से मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे स्पीच करते हैं। जो स्पीच जो है उनकी वो सबने सुनी। इसी तरह अगर आप मूडी को देखें तो वो जब जाता है अपने एंड पे, वहाँ पे जाके लोगों से मिलता है तो उस पर कोई वेट नज़र नहीं आता उसकी स्पीच में, और वो लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे पता नहीं कोई शैटर हुआ वो बंदा नहीं होता जैसे मूडी, उस तरह का क्लियरली नज़र आ रहा होता है। सो उसको कैसे लेंगे आप एयर मार्शल साहब? पहली चीज़ तो ये है जी कि उनकी जो एयरफोर्स की लीडरशिप है, उनकी जो चीफ है, मुझे तो उनके ऊपर आई फील पिटी ऑन हिम दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट ही इज़ फेसिंग। जब आपके अपने लोग जो हैं वो आपकी लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाएं और आपको प्राइम मिनिस्टर आइसोलेट कर दें, आपको बुलाया भी ना जाए मीटिंग्स के अंदर। अब आप ये देखें, जिस तरह आपने अभी बात की कि उनके चीफ में और हमारे चीफ में देखें क्या फ़र्क है। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, द ब्रेवरी दैट ही इज़ शोन, ही इज़ लेड हिज फोर्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ही इज़ विजिबल, और उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। सारी कौम उनके लिए जो है नारे लगा रही है और उनकी तारीफ़ें कर रही है। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो जो AP सिंह साहब हैं, ही इज़ बीइंग रिडिक्यूल्ड एंड बीइंग ब्लेम्ड फॉर व्हाट एवर हैज़ हैपेंड। ये पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है जी कि आप देखें कि जब मोदी साहब किसी बेस पे जाते हैं, जिस तरह आदमपुर पे वो गए, तो वहाँ पे ऐसे लगता था कि वो जो है अफसोस करने आए हैं, ताज़ियत करने आए हैं। उनके साथ ना वहाँ पे एयर चीफ आए, ना वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए कोई उनका सीनियर ऑफिसर आया। उन्होंने सिर्फ वहाँ पे अपना बेस कमांडर खड़ा किया हुआ था, वही उनका जो है उनको ले गया वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपना सारा पंडाल बनाया हुआ था। और उधर जाके जो मोदी साहब की जो आंखें हैं और उनकी ज़बान वो नहीं मिल रही थी। जो मोदी साहब इतने एग्रेसिव होते थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ज़ीरो थी। एंड टिपिकली ऑफ मिस्टर मोदी, व्हेन ही इज़ पुट टू शेम, he has a very very weak body language. On the contrary, you look at the leadership of Pakistan, look at the way our prime minister, our army chief, our air chief, our naval chief, the way they were, and they were radiating victory. और जबकि इस तरह की चीज़ जो थी वो इंडियन साइड पे आपको देखने को नहीं मिलती। फिर आप देखें कि इंडियंस ने कहा जी कि वो ये पीछे इनके वो S-400 है। देखिए S-400 के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो उसका रेडार यूनिट होता है जो सारी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, वो तो वहाँ था नहीं। आपने वहाँ पे वो मिसाइल के साइलोज खड़े कर दिए। मिसाइल के साइलोज वर नॉट टेकन आउट फॉर द सिंपल रीज़न कि दे मीन नो थ्रेट तो आपका जो एक्विजिशन रेडार होता है जो आपको पिक करता है और इन मिसाइल्स को डायरेक्ट करता है।
تو آپ اس کو ماریں گے یا ان میزائلوں کو ماریں گے؟ ٹھیک. دی مین پرائس آف دا ہول سسٹم ایکچولی از دی ایکوزیشن سسٹم. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ساری جو باڈی لینگویج تھی ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے لیڈرز کی, اور دی انڈین ایئر چیف مسنگ, اینڈ دین دیئر آرمی لیڈرشپ واز ٹو بی سین نو ویئر. تو میرے تو خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے, اور یہ جو چیز ہے انہوں نے پروجیکٹ کی ہے, دے ہیو ناٹ ٹیکن دا ڈیفیٹ and they have not accepted, and they don't have the face to go and show it to their soldiers or the airmen and the other people who have been participating in the operations. تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے ہماری, اور بہت بڑا ہمارا اسٹیٹس ہے ہمارے لیڈرز کا, the way they have projected and how bravely they have actually fought this conflict. تو میرے تو خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ایک مسنگ فیکٹر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ کبھی بھی جب قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو لیڈرشپ ہوتی ہے جو آگے آتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایئر فورس کے اندر ہمارے بڑے قابل لیڈر رہے ایئر مارشل اصغر خان, نور خان, اور اس کے بعد ہماری پریزیڈنٹ لیڈرشپ اور جو بیچ میں دیگر ہمارے چیفز رہے, انہوں نے ہمیشہ دے ہیو لیڈ ایئر فورس فرام دا فرنٹ. اینڈ آج آپ دیکھ لیں کہ دیٹ لیگیسی ہیز فالوڈ, اینڈ ٹوڈے آج ایئر فورس چیف مارشل بابر از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور وہ آپ کی ایئر فورس کو انہوں نے جو عزت کما کے دی, اور جو ہمارے پائلٹوں نے عزت کما کے دی, اور جو ہماری ایئر فورس کے باقی ایئر مین نے اور جو سپورٹ سٹاف تھا انہوں نے جو ایئر فورس کے لیے کیا, آج وہ فخر سے سر بلند کر کے پھر سکتے ہیں. تو آل ان آل اٹ واز اے ویری پور شو آف لیڈرشپ آلسو فرام دی انڈین سائڈ. اینڈ دی مین پیپل ہو آر ٹو بی بلیمڈ از مسٹر مودی اینڈ ہز سروس چیفs who have not stood by their forces and not projected them. And even if it was a defeat, you have to take the defeat standing up to some respect. That respect was totally missing. بالکل ٹھیک کہا آپ نے And disregarded the forces. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایئر مارشل صاحب. I'm running out of time over here جی, I'll have to wind up over here. ایئر مارشل صاحب, thank you very much for joining me. سمریز صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.